लो ये लो, ये रहा मम्मा के पास रहा। की वीडियो किसी ने लगाई। हाँ, किसने लगाई है? अच्छा, आयत की काफ़ी सारी मैंने वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं, जो भी मेरे अकाउंट में थी, टिकटॉक पे थी और कुछ इंस्टाग्राम पे थी, तो वहाँ से सब ने निकाल के हर किसी ने लगाई हुई हैं। तो मेरी भी नज़र पड़ी कि आयत देखो, फ़ैन पेज बने हुए हैं आयत के। और ये देखिए, ये रिहाना का किचन है, इन्होंने वीडियो लगाई हुई है आयत की, मैंने अभी देखी है। ये तो नहीं है, ये वाली। आयो, आपके तो फ़ैन पेज बन गए हैं, आप तो फेमस हो गई हो। आयत आयत को पता ही नहीं है कि आयत के फ़ैन पेज बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हाल है थोड़ा जो तो सब जी बड़ा वेलकम है। और हमज़ा जो है ना वो अभी स्कूल से आए और यहीं पर ही सो गए, खाना खाया उन्होंने। मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मुझसे कहने के मोबाइल दे दे, मोबाइल दे दे। मैंने कहा अच्छा भाई मैं मोबाइल देती हूँ। तब तक कि जो है वो मेरा बेटा जो है वो सो गया, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि ये मोबाइल में लग जाए और उसके बाद इसकी नींद ख़राब हो, क्योंकि सुबह सुबह मेरे बच्चे जो है ना वो 6:30 बजे उठते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने चिकन निकाली हुई है, डीप फ्रोज़ करने के लिए रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने जो है वो चने बॉयल किए हुए हैं, वाइट चने, क्योंकि यार आज जुमरात है और जुमरात के दिन आज मैंने यासीन शरीफ रखवाई हुई है। घर में दुआ का एहतमाम किया हुआ है। जुमरात शब जुम्मा है और आपको पता है कि इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। शब जुम्मा की फ़जीलत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने जुम्मे का दिन और जुमरात का दिन जो है ना वो मरहुमीन को हम दे सकते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ के हदिया कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यासीन शरीफ रखवाई हुई है और खाना बनाऊंगी। जो आज बनाऊंगी मुर्ग चने, इसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह कल मिलेगी। ताहिरा बाजी आई हुई है, उन्होंने कपड़े धो दिए हैं, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे। अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, कराची में मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मौसम जो है ना वो ठंडे की तरफ जा रहा है। मैं नमाज़ पढ़ रही थी, अभी मेरी असर की नमाज़ बाकी है, तो मैं दुआएं वगैरह पढ़ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाज़े पर जो है ना वो नॉक नॉक हो रही है। पता नहीं क्यों ना, कभी कभी जब बच्चे घर से बाहर होते हैं ना, स्कूल में होते हैं, तो मुझे जब भी यहाँ से कोई भी वैन वाला गुजरता है, कोई भी हॉर्न की आवाज़ आती है, तो मेरा जो वहम लगा रहता है कि बच्चे कहीं आ तो नहीं गए, कहीं आ तो नहीं गए। ये सिलसिला मेरा पता नहीं क्यों एक दिमागी रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कराची में जो है वो स्कूल सारे के सारे दोबारा से रीओपन हो चुके हैं और स्कूलों में पढ़ाई जो है वो दोबारा से पहले की तरह हो गई है। भाई अल्लाह का शुक्र है, कोरोना को भी हमने एक तरह से शिकस्त दी है और शिकस्त देने के बाद अब जो है हम दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए। कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल सारे ओपन है। बाकी आप लोगों के शहरों में क्या सूरत हाल है, मुझे इसका कोई ख़ास इशू नहीं, पता नहीं। बच्चों के रूम से यार मैंने एक बेड हटा दिया, किसी को सेल नहीं किया, ऊपर कमरे में रख दिया। ऊपर घर खाली है तो ऊपर रख दिया है और यहाँ कारपेट बिछा दिया है। बच्चों ने ये हाल किया हुआ है घर का कि सुबह स्कूल जाते वो जो है ना कपड़े इस तरह बेतरतीब उतार के जाते हैं, तो उसको भी सेटिंग वगैरह में लाना, उसको देखना भी एक काम होता है। अच्छा यार, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने शुरू में जो है सितारा यासीन की वीडियो लगाई। सितारा यासीन ने जो है वो अपनी व्लॉग में जो है वो मेरे चैनल का तज़किरा किया था कि मैंने जो है आयत की एक वीडियो लगाई थी, तो उसको लेके उन्होंने बताया कि मैंने जो है उनकी बहुत सारा वीडियो जो है लोगों ने शेयर किए हुए, उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर मैंने भी उनकी वीडियो आयत की लगाई हुई है। इस तरह बहुत सारे लोगों ने लगाई हुई है। तो यहाँ पे सितारा यासीन का कहने का मकसद यही था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने जो है वो स्ट्राइक दी हुई है या स्ट्राइक वाली बात थी, तो उसको हटाकर उनका दिल बहुत बड़ा है सितारा का, उसको इस बात पे गुस्सा नहीं आता। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि देखो तुम्हें शॉर्ट आउट दिया हुआ है और आपका जिक्र किया है। बहुत सारे लोगों ने कहा, तो पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सितारा का कि उसने मेरे चैनल का नेम अपने चैनल पर लिया, बहुत शुक्रिया उनका। और इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि शॉर्ट आउट कह लें या आप उसको क्या कहेंगे, पता नहीं, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों के वो चैनल का नेम ले लेती हैं। अगर लिया, मेरी जो मोहब्बत है वो सितारा यासीन की बेटी के लिए है, आयत के लिए। वाकई में मुझे आयत बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी अपनी एक छोटी सी बेटी गई है, तो मेरी बड़ी तमन्ना होती है कि काश मेरी 2 बेटियाँ होती, क्योंकि 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए शायद छोटी बच्चियों से मुझे बहुत अटैचमेंट रहती है। जितनी भी मुझे छोटी बच्चियाँ नज़र आती हैं ना, मुझे सभी बहुत प्यारी लगती हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बस एक छोटी सी बात आपके साथ क्लियर करनी थी, काफ़ी लोगों को क्लियर करनी थी। अच्छा यार, मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, ये है एलोवेरा का पत्ता, ठीक है, पत्ता ही कहेंगे ना। एक जेल, एलोवेरा का जेल चाहिए और सरसों का तेल। अच्छा, इनसे क्या होता है, सर्दियाँ आने वाली है ना, अब सर्दियों में ये ज़रूर आपने वीक में एक दफ़ा लगाना है। मैं ज़रूर लगाती हूँ। इससे क्या होता है, बाल एक तो मेरे बहुत लंबे घने हैं, तो मैं उनको जो खुश्की नहीं आने देती। मेरे डैंड्रफ का बहुत बड़ा इशू रहता है, बालों में डैंड्रफ बहुत आती है। फिर सर्दियों में क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो इसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है, आपको मैं दे रही हूँ, आप ज़रूर ये ट्राई करके देखना। आप यकीन करो बहुत अच्छे हो जाते हैं बाल। कोई कंडीशनर आपको नहीं लगाना पड़ता। 1 वीक तो माशाल्लाह आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो सरसों का तेल आपको खुद पता है, मस्टर्ड ऑयल खुद वैसे ही उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है।
اور اس کے بعد ایلو ویرا جیل تو ماشاءاللہ بھائی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، آج میں ایک خاص اسٹوری لے کر آئی ہوں، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو ضرور کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی اسٹوری کیسی لگی۔ یار آج کی اسٹوری نا ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کہ رہتی تھی جوائنٹ سسٹم میں۔ اچھا، یہ بھی جو ہے اسٹوری مجھ سے شیئر کی کسی نے انسٹاگرام پر، کل شیئر کی ہے مجھ سے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے منع کیا اپنا نام وغیرہ بتانے سے۔ تو اس بچی نے اپنی اسٹوری شیئر کی ہے کہ یہ جو ہے یہ لوگ رہتے تھے جس جگہ پر، وہاں یہ جوائنٹ سسٹم میں رہتے تھے، تو ان کے جو اپنے سارے رشتہ دار ہیں وہ سب اسی گلی میں ہی آگے پیچھے کر کے رہتے تھے، یعنی کہ سب ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو ان کو جو ہے نا، ان کو اپنے ایک جو کزن ہے ان سے محبت ہو گئی تھی، یعنی اپنے خالہ زاد کے لڑکے سے جو ہے نا وہ محبت ہو گئی تھی۔ خالہ کے لڑکے سے اس کو محبت تھی اور اس کے پیرنٹس کو یہ بات پتہ نہیں تھی۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو چاچا تایا جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بھائی سے، یعنی کہ اس کے جو تایا زاد بیٹے کے لیے رشتہ مانگتے ہیں اس کا۔ تو یہ جو ہے یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنی اماں سے بات کرتی ہے تو اس کی اماں کہتی کہ جب تک خالہ جو ہے وہ رشتہ نہیں لائیں گی تو میں تمہارا رشتہ کیسے کر سکتی ہوں۔ اس اسنا میں لڑکا جو ہے نا وہ باہر پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور اس کو کچھ اتنا کو خاص جواب دے کر نہیں جاتا، اور وہ لڑکا یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہوتی ہے یہ کہ یہاں رہ جاتی ہے، وہ لڑکا 4 سال کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے فادر کیا کرتے ہیں، اپنے بھائی کا جو ہے نا وہ رشتہ داری ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی برادری وغیرہ میں ہوتی ہے شادی۔ تو یہ کہہ رہے کہ اگر میں منع کرتی یا امی منع کرتی تو بہت بڑی بات ہو جانی تھی ابو کی طرف سے، تو میرا جو ہے نا وہ شادی کر دی گئی میرے تایا زاد بھائی سے یا کزن سے۔ تو کہہ رہی وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، ایک تو شکل وائز بھی اچھا نہیں تھا اور مجھے خود اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ اچھا، وہ اس کو پسند کرتا تھا، سمجھو اس لڑکے کی لو میرج تھی اور لڑکی کی نہیں تھی۔ اچھا، ان کی جو ہے نا وہ شادی بنی نہیں، آپس میں کہہ رہے ہماری شادی بنی نہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے رہنے لگے۔ میں بار بار، کیونکہ میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، مجھے پسند ہی نہیں تھا، مجھے اپنا کزن اچھا لگتا تھا۔ تو یہ کیا کرتی تھی، یہ امی ماں کے آ جاتی تھی، بہت زیادہ یہ اپنی ماں کے رہتی تھی۔ کہہ رہی میں اپنی ماں کے آتی تھی تو میں مہینوں واپس نہیں جاتی تھی۔ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ آ کے مناتا رہتا تھا، میرا بہت خیال کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر مجھے جو ہے نا وہ لڑکا سر میں لگتا تھا، مجھے بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ اسی اسنا میں جو ہے وہ خالہ زاد لڑکا جو اس سے فون پہ کنیکٹڈ رہا، باتیں کرتا رہا، اور پھر جو ہے وہ اس کی شادی کے 1 سے 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آ گیا اور وہاں کیونکہ کرونا کی سچویشن تھی، وہاں کالج وغیرہ سب بند ہو چکے تھے، تو یہ واپس آ جاتا ہے یہاں واپس آتا ہے، اور ان کی پھر سے جو ہے وہی پہلے والی معاملات شروع ہو جاتی ہے، فون پہ باتیں، گھومنا پھرنا۔ تب تک یہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا بہت زیادہ فورس کر چکی ہوتی ہے، تنگ کر چکی ہوتی ہے۔ بالآخر جب ان کو پتہ چل جاتا ہے، اچھا وہ لڑکا جب آتا ہے تو وہ اپنی کزن سے، کسی اور کزن سے کہیں اور پہ نکاح کر لیتا ہے، منگنی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، منگنی یا نکاح کر لیتا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید نکاح کر لیتا ہے۔ پھر وہ لڑکا وہاں کسی اور سے کر لیتا ہے۔ تو جب اس کے شوہر کو پتہ چلتی ہے بات کہ یار اس لڑکے نے جس سے یہ محبت کرتی تھی، اس کے شوہر کو بھی پتہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے۔ جب اس لڑکے کا کہیں اور نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر جو ہوتا ہے نا، جو اس کا تایا کا بیٹا ہوتا ہے، وہ اس کو ڈیورس دے دیتا ہے کہ چلو تم تو میری ہوئی نہیں، تم نے مجھے اتنا سال تنگ کیا یا مجھے اتنا زج کیا، میرے ساتھ تم رہی نہیں، مجھے تم پسند نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا تھا، کیونکہ بات طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ تو اب تو تم جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس نے بھی کہیں اور نکاح کر لیا، تو لو میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ تو یہاں اس کے تایا زاد نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کے جو عاشق صاحب ہیں انہوں نے کہیں اور شادی کر لی، تو وہ اس کو طلاق دے دیتے ہیں، اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے۔ یہ لڑکی بڑی پریشان ہوتی ہے، روتی پیٹتی ہے کہ بھئی وہاں تو وہ بھی دوسری نکاح کر لیا۔ پھر یہ کالج میں ایڈمیشن لے لیتی ہے اور اپنی اسٹڈی کو دوبارہ سے اسٹارٹ کرتی ہے۔ پھر ایک دن وہ لڑکا اس کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے ماں باپ نے زبردستی شادی کی ہے میری، تو میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے اب کیا کریں؟ تو یہ کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں، اور یہ دونوں جا کر جو ہے وہ چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، ان کے جو فادر ہیں وہ کہیں اور رشتہ کرنے کی بات کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ لڑکی اپنے شوہر کو کہتی ہے تم اس کو طلاق دو اور میرے گھر آؤ اور رشتے کی بات کرو، کیونکہ میرے فادر کہیں اور میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لڑکا اس بات پہ راضی نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ نہیں تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ کون تعلقات رکھے گا، میں تو تم کو طلاق دے دوں گا۔ تمہیں کس نے کہا، تم کیسے ثابت کرو گے یہ نکاح ہوا ہے، یہ ہوا ہے، تو میں تو تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، جو اپنی شوہر کا نہیں ہوئی تو تم کیا میری رہو گی؟ اس طرح کی بات کرتی ہے تو بڑا غصہ ہوتی ہے نا، یا کہ اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ خالہ کے بیٹے نے مجھ سے چھپ کے نکاح کیا اور اب مجھے ایسے ایسے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں یہ، تو بات جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، خاندانوں میں بات آ جاتی ہے۔ پھر یہ ان کے خاندان سے بات نکل جاتی ہے، جو ان کے فادر ہوتے ہیں لڑکی کے، وہ اس کی ماں کو بھی مارتے ہیں، اس کو بھی مارتے ہیں، غصہ کرتے ہیں یہ سب کیا کیا تم لوگوں نے۔ پھر یہ نکاح نامہ ہوتا ہے لڑکی کے پاس، یہ لوگ لے کے جو ہے وہ لڑکے کے گھر جاتے ہیں، وہاں پہ یہ ساری بات رکھتے ہیں۔ تو وہاں جب یہ بات گھومتے گھومتے ان لڑکی والوں کے گھر پہنچتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کرنی نہیں ہے
جو کہ پہلے سے ہی لوگوں کی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے. تو یہاں ان کی طلاق ہو جاتی ہے اور جو ہے برادری بیچ میں آتی ہے اور اس کے سسرال والے سب آتے ہیں بیچ میں اور ان کی پکڑ کے جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے. کہہ رہی ابھی شادی ہو گئی ہے میری اس لڑکے کے ساتھ، مگر کیسی شادی ہے؟ زبردستی کی شادی. اب نہ تو اس کا جو ہے وہ مائنڈ میرے ساتھ اس طرح بنتا ہے، نہ میرا. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ زبردستی کی شادی، اس کو بھی ایسی لگتا ہے زبردستی کی شادی. تو وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ بہت ٹف لائف ہو گئی میری، ایک اچھا شوہر تھا، ایک اچھی زندگی تھی، اس کو میں نے چھوڑا، برباد کیا، محبت کے چکر میں پھنس گئی اور اپنی زندگی برباد کی. اور اس لڑکے نے جو میرے ساتھ کیا، میرے کزن نے، وہ بھی اچھا نہیں کیا، وہ بھی میرے ساتھ برا سلوک تھا، میرے ساتھ غلط چیز کی گئی. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو لڑکیوں کے لیے ایک بہت اچھا میسج ہے اس کہانی کے تھرو، بہت ساری لڑکیوں کے لیے. تو آپ کو آج کی کیسی لگی؟ آپ بھی اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے پلیز اس اسٹوری کے لیے جو ہے وہ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اگر آپ کی لائف میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں یا آپ کے کزن میں، آپ نے کہیں اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو ٹھکرایا اور کہیں اور شادی کی اپنی پسند کی اور وہاں سے جو ہے وہ بے عزت والی زندگی. کہہ رہی میری کوئی عزت والی زندگی نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے نا ساس نندے سب ایک ذلت والی زندگی ہے جو بس میں جی رہی ہوں. تو آپ لوگوں کا اس کے اندر کیا کہنا ہے؟ آپ لوگوں کو آج کی اسٹوریز کیسی لگی ضرور کامنٹ میں بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھا کریں کیونکہ دعاؤں کی ضرورت جو ہے نا ہر انسان کو رہتی ہے. تو دعا کیا کیجیے اچھے لڑکیوں کے اچھے نصیبوں کے لیے اور اللہ کی برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے، کیونکہ آج کل کا زمانہ جو ہے نا بڑا نفسا نفسی کا ہے. تو بس اتنی اچھی بات کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.